وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربیوں کے امام نہ تھے بلکہ آپ اجمیوں کے بھی امام تھے۔ آپ کے زیر اثر ہر وہ انسان آئے گا جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوگا، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، موٹا ہو، ناٹا ہو، جیسا بھی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ اگر وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے، آپ کے احکامات کو مانتا ہے، آپ پر جو قرآن حکیم فرقان حمید نازل ہوا اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے وہی وعدہ ہے جو ایک عربی کے لیے وعدہ ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ سے روگردانی کرتا ہے، تو وہ چاہے آپ کے چچا ہوں یا کوئی اور عزیز رشتہ دار، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اسے اس کے عربی ہونے میں، اسے آپ کے چچا ہونے کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا، بلکہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جا گرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ایک صورت نازل کر کے ابو جہل کے ایک تو بات کا جواب دے دیا اور دوسرا بتلا دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے رشتہ دار ہونا کسی کو کل قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر فائدہ پہنچائے گا تو وہ اعمال صالحہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت تھی، فرما دیا کہ اے بیٹی، اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر مجھ سے کسی چیز کی خواہش مند ہو تو مجھ سے طلب کر سکتی ہو، کل قیامت کے دن میں اللہ سے تمہارے لیے کسی کام نہ آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب حمید کو نازل فرمایا اور اس کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم نے تاریخیوں اور کشتیوں میں اپنی زندگی گزاری، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی چھوڑی۔ آج ہمارے گرے ہوئے ہونے کی، ذلیل ہونے کی، ہماری قوم کے پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت لینی چھوڑ دی۔ ہم نے اس قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دی اور ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تفسیر شروع کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر خطبات کے اندر جمعۃ المبارکہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر کیسے اور کہاں سے کی جائے گی۔ کیا میں اپنے پاس سے تفسیر بیان کر دوں یا آپ وہ تفسیر سننا چاہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے؟ تو قرآن کی جو سب سے بہترین تفسیر ہے، جیسا کہ بعض عالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر اپنے پاس سے بھی بیان کر دیں تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث ہے من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے مجھ پر بہتان لگایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اللہ رب العالمین کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی نسبت ایسی باتیں بیان کر دے جو اللہ رب العالمین نے نہ کہی۔ تو اس لیے قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے
کہ قرآن کی ایک آیت بعض دفعہ دوسری آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ اگر قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کر رہی ہیں تو اس سے بہترین تفسیر کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات کے مطابق جو قرآن کی تفسیر بنتی ہے، ہم اس کے مطابق قرآن کی تفسیر پیش کریں گے اور قرآن کی تفسیر پڑھیں گے۔ اگر تو ہم ان سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بات دین کے اندر منسوب کر دیں تو پھر وہ ہلاکت کے سوا ہمارے لیے کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن وہ ہمیں فائدہ پہنچائے، وہ ہمارے لیے صرف اور صرف ہلاکت کا سبب ہوگا۔ احادیث کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں انہیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام سے پڑھنے والے، لینے والے، سیکھنے والے تابعین ہیں، اور وہ جب ہم تک کوئی بات پہنچاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر محدثین نے جب احادیث کو لکھا تو ایک ایک حدیث اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ ہاں اگر یہ بات فلاں صحابی بیان کرنے والا ہے تو کیا فلاں تابعی اس صحابی سے اس کی زندگی میں ملا تھا، اس سے اس کی ملاقات تھی، وہ اس کا شاگرد تھا، وہ اس کے دور میں حاضر تھا، اس کا شہر بھی وہی تھا جو فلاں صحابی کا شہر تھا۔ اگر ان دونوں کی ملاقات ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اور کب یہ حدیث سنی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی کوئی حدیث صحیح بخاری کے اندر لکھا کرتے تھے تو آپ پہلے استخارہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مال کو خرچ کر کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے گئے دور دراز کے علاقے میں، اور جب وہاں جا کے دیکھا کہ وہ شخص اپنے پلو کو اس طرح کر کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیکھنے پہ معلوم ہوا اس کے پلو کے اندر کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے۔ امام بخاری وہاں سے واپس آ گئے اور اس شخص سے حدیث لینا پسند نہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے کہیں وہ میرے ساتھ حدیث کے بارے میں بھی دھوکہ دہی نہ کرے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر حدیث بیان کرنی ہے تو اس کو صحیح جو ہو وہ بیان کرنی ہے، نہ کہ ایسی احادیث جو ضعیف ہوں، جن کی سند کے اندر انقطاع موجود ہو، نہ وہ حدیثیں جو ایک صحابی نے یا ایک تابعی نے صحابی سے سنی نہ ہو، ایسی احادیث سے انشاءاللہ اجتناب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جسے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، لیکن اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی ایسی حدیث ہے، ایسی آیت ہے جسے میں نہیں جانتا اور فلاں شخص جانتا ہے تو میں اس کی شاگردی کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے اگر مجھے کسی کے پاس جانا پڑے، اس کی شاگردی
قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے اس کی شاگردی کو اختیار کرنا پڑے تو میں اس کی شاگردی بھی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھ کر تیار نہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہی صاحب علم سمجھتے ہیں کہ ہم پر علم کی انتہا ہو رہی ہے، ہم نے ہر چیز کو پڑھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ آپ کا خود سے پڑھنا ایک الگ بات ہے اور ایک عالم سے علم حاصل کرنا الگ بات ہے۔ جب انسان استاد کے پاس بیٹھتا ہے، اس استاد کے پاس جو قرآن و حدیث کو پڑھانے والا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ علماء سے علم حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ تو اس لیے جب علم کی خواہش ہو تو کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے، چاہے آپ ایک آیت روز کی پڑھیں، ایک آیت سیکھیں۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم 11ویں آیت تب تک سیکھتے نہیں تھے جب تک ہم ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیا کرتے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر 7 یا غالباً 3 سال کے اندر سیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر آیت کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا کرتا۔ تو آج ہمیں بھی عمل کی ضرورت ہے کہ ہم نے حدیث وہ بیان کرنی ہے جو صحیح ہو۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ جو بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حج کے امیر مقرر ہوئے کہ حج کے لیے وہ امیر تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے اس کی تفسیر کی کہ اگر ترک اور اس کے علاوہ ویلم کے مشرکین وہاں موجود ہوتے تو وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو قرآن کے بہترین مفسر تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کو سیکھنا ہے تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کو سیکھے۔ یہ قرآن کے بہترین مفسر تھے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فوت ہونے کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ حالانکہ حضرت جو عبداللہ بن مسعود ہے وہ 32 ہجری میں فوت ہوئے، یہ اس کے بعد بھی 36 سال تک موجود رہے اور یہ بہترین مفسر تھے۔ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ اور یہاں پر بس نہیں ہوگی، بلکہ جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ یہاں پر بعض مفسرین اس ذکر سے منہ موڑنے کو حفاظ اکرام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ جو حافظ ہیں اور اس کے بعد اپنی منزلوں کو بھول گئے، اپنے قرآن کو یاد نہ رکھا، ان سے مراد یہ لوگ بھی۔ تو اس لیے ہم جب قرآن کی تفسیر کریں گے تو اس بات کو خاص ملحوظ خاطر رکھیں گے
کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے، پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور پھر صحابہ کرام تابعین کے عمل سے لیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تم جو فیصلے کرو گے وہاں جا کر وہ کس کے مطابق کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھوں گا کہ قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں پر اس کا جواب نہ ملے تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں آپ کے فرمان کو دیکھوں گا کہ آپ کے فرمان کے اندر اس مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں پر بھی حل نہ ملے تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں اجتہاد کروں، یعنی کہ قرآن کی تفسیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر تابعین کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا بتلایا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن کی ترجمہ و تفسیر کو پڑھیں اور ویسے ہی پڑھیں جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اگر آپ حضرات اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے اور ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے تو پھر وقت کی پابندی شرط ہے۔ آپ میں سے بعض بھائی اس وقت آتے ہیں کہ جب آدھا جمعہ آدھا وقت گزر چکا ہوتا ہے یا آدھے سے زیادہ گزر چکا ہوتا ہے۔ صرف چند بھائی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ جو وقت پر مسجد میں تشریف لاتے ہیں، حالانکہ میں اس بارے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان موجود ہے کہ جب جمعہ کے لیے انسان پہلے وقت میں آتا ہے اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جب دوسرے وقت کے اندر آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب تیسرے وقت میں حتیٰ کہ جو آخری وقت میں آتا ہے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب لیتا ہو، کیونکہ جو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب لینا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کبھی مسجد میں آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اگر کہیں مہمان بن کے جانا ہو کسی دعوت کے اندر، کسی پارٹی کے اندر، تب تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے پہنچیں، لیکن جب اس دعوت کی بات ہوتی ہے کہ جس دعوت نے ہمیں کل قیامت کے دن فائدہ دینا ہے تو تب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف جمعہ کھڑا ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ہی جائیں، حالانکہ جو امام کے خطبہ کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آنے والے احباب ہوتے ہیں انہیں صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رجسٹر کو سمیٹ کر امام خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے اپنا رجسٹر بند کرنے کے کر کے خود خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے تو آپ کا جمعہ کے اندر شامل ہونا کیا لکھا جائے گا؟ مجھے بتلائیں یہ بات کہ آپ کو جمعہ کا ثواب ملے گا؟ آپ کو صرف مسجد میں آنے کا اور نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے گھر اتنے پاس ہوں، ہم مسجد کے ہمسائے ہوں یا مسجد والی گلی میں رہتے ہوں یا تھوڑا سا دور رہتے ہوں، اور ہم جمعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر سکیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے ہو۔ حالانکہ عام نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ
جب آؤ نماز کے لیے اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاسْعَوْا کا لفظ استعمال کیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جمعہ پڑھ کے مسجد میں نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ بتلا دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق کی تلاش کے لیے جمعے کے ٹائم بھاگتے ہوئے آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فراغت جب ہو جائے جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر زمین کے اندر پھیل کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہم سب کو اس حدیث پر، قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔